Where there's no justice, there's no peace. Where there's no justice, there's no peace. And where there's no peace, there's no justice. میرا تو مکمل اس ملک کی جمہوری اور پارلیمانی نظام سے جو اعتماد اٹھ گیا ہے، اس کی وجوہات میں نے بتائی کہ کیوں، اور یہی بیماری جو ہے آپ کے عدالتی نظام میں ہے۔ الزام لگایا جا رہا ہے ہم غریبوں پر کہ مداخلت کرتے ہیں۔ کہاں بھائی، ہم کہاں، ہماری مداخلت، کس نے مداخلت کی ہے؟ کیا اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ کبھی دوسرے ممالک میں مداخلت کر سکتی؟ اس ہائی کورٹ نے کتنے مسنگ پرسنز لوگ بازیاب کرے؟ میرا یہ سوال ہے، میرا یہ سوال آپ سے بھی ہے، میرا یہ سوال ان بڑے بڑے کمروں والوں میں، کرسیوں پر بیٹھنے والوں سے۔ ہندوستان کے ساتھ معاملات اس حد تک پہنچ چکے ہیں، سنا ہے کہ جنگ کے بادل جو ہے منڈلا رہے ہیں، ان کو تو 1947 سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ منڈلا رہے ہیں، لیکن برستے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا۔ کرسی پر بیٹھے ہوئے کسی جج کی طرف سے کیے جاتے ہیں، تو ججوں کے ساتھ ساتھ، معذرت کے ساتھ، ہمارے وکلا بھی سینہ تان کر کہتے ہیں کہ دیکھیں عدلیہ کتنی آزاد ہے۔ جو 26ویں آئینی ترامیم کا جو ذکر کیا گیا تھا، ہم تو اس میں شامل ہیں، پارلیمنٹیرین شامل ہیں اس گناہ میں۔ عدلیہ وہ ہمارے وکلا صاحبان اس میں شامل نہیں تھے۔ کئی ایسے بار ہوں گے جنہوں نے اسی 26ویں آئینی ترامیم کی حمایت بھی کی ہوگی۔ ہم تمام اس نظام اور اس معاشرے کا حصہ ہیں۔ جب میں ہم کہتا ہوں تو ہم میں اس پولیٹیکل ایلیٹ اور سیاسی کارکن اور ہمارے جوڈیشری سے تعلق رکھنے والے وکلاؤں سے لے کر ججز، ہم سب اس معاشرے کا حصہ ہیں۔ پہلے آتے ہوئے بھی میری کانپیں جو وہ کانپ رہی تھی۔ ساجد نے تو اور ڈرا دیا مجھے کہ فون آنے شروع ہو گئے ہیں کہ میرے یہاں پر آنے پہ شاید کسی کو ناگوار گزری یا تکلیف ہوگی۔ مجھے کہہ دیتا ساجد تو میں خاکی وردی پہن کے آ جاتا ہے، کالے کپڑے پہننے کے بجائے خاکی وردی پہن کے آ جاتا ہے۔ بہرحال باتوں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے صرف ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ سے کہ کہیں مجھے ایفیڈیوٹ داخل کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے؟ آرٹیکل 5 کے تحت میں حلف نامہ جمع کرا کہ پھر اپنی باتیں شروع کروں کہ میں اس ملک کے آئین اور قانون کا وفادار رہوں گا؟ اگر یہ بات ہے تو میرے خیال میں پھر میں اپنی باتوں کو آگے نہ بڑھاؤں، یہیں پہ ختم کروں تو بہتر ہے۔ ستم ظریفی ہے یہ کہ ایک شہری سے بھی یہ حلف لیا جائے، ہاں کسی سڑک کے کنارے یا کسی سڑک پر کھڑے ہوئے وردی میں ملوث کوئی فوج کا جوان آپ سے یہ سوال کرے، امیگریشن سے آتے ہوئے امیگریشن آفیسر آپ سے یہ سوال کرے، تو اس کو آپ اس کی جاہلی یا اس کی نااہلی کا نام دے سکتے ہیں۔ لیکن جب یہ سوال اس طرح کی بڑی بڑی عمارتوں میں بیٹھے ہوئے انصاف کے تقاضوں کی دعوے دار جب یہ سوال اٹھاتے ہیں تو انہیں آئے نہ آئے ہمیں تو شرم آتی ہے۔
آپ لوگ سے بھی ڈر لگتا ہے مجھے بات کرتے ہوئے. اتنی موٹی موٹی آئین کی اور قانون کی کتابیں جو آپ سب نے پڑھی بھی ہوں گی، اس پر عمل بھی کیا ہوگا ضرور. اور آج آپ کالے کوٹ میں وکیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وکلا صاحب، کہ ایسا نہ ہوگا بھی. آپ اگر جج بن گئے تو پھر ہماری کیا درگت بنائیں گے، اس سے خوف لگتا ہے. تو الفاظوں کا چناؤ کرتے ہوئے میں احتیاط کروں گا کہ کوئی زیر زبر کا فرق نہ آ جائے. اور ہماری جالوان والوں کی تو اردو تو ماشاءاللہ ایسی ہے کہ اس میں زیر زبر تو اپنی جگہ پر الفابیٹ بھی ہمارے صحیح نہیں اترتے. جس طرح کے معزز ساتھی نے مجھے یہاں پر ڈائس پہ بلاتے ہوئے کچھ سوالات سامنے رکھے، ملکی حالات